خالد ایک 32 سالہ کامیاب تاجر تھا جو لندن کے جدید اور عیش و آرام والے ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی زندگی اصولوں کے مطابق اور بالکل منظم چل رہی تھی، اور وہ توہم پرستی یا فضول باتوں پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا۔ لیکن جولائی کی ایک دوپہر جب وہ اپنے دفتر کے کاموں میں مصروف تھا، اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر اپنے آبائی گاؤں کے ایک فون نمبر کو دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ فون کی دوسری طرف سے آنے والی خبر نے خالد کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی دادی جان، جو اس کے پورے خاندان میں اب اکیلی ہی زندہ بچی تھیں، دل کا شدید دورہ پڑنے کے باعث بستر مرگ پر تھیں۔ خالد کے والدین اس وقت ایک خوفناک سڑک حادثے میں انتقال کر گئے تھے جب وہ محض چند ماہ کا تھا۔ اس کی پرورش، اس کی دیکھ بھال اور اس کی دنیا کو سنوارنے والی ذات صرف دادی جان کی تھی۔ خالد کو یاد تھا کہ جب وہ 7 سال کا تھا تو دادی جان نے اچانک اسے انگلینڈ میں مقیم اپنے ایک رشتہ دار کے پاس بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک پورے 25 سالوں میں اس نے کبھی اپنے گاؤں کی طرف رخ نہیں کیا تھا، لیکن اس دن فرض اور محبت کے احساس نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ پہلی دستیاب فلائٹ پکڑے اور اپنے وطن واپس لوٹے۔ اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر اترنے کے بعد خالد نے گاڑی کرائے پر لی اور اپنے آبائی گاؤں کی طرف سفر شروع کیا۔ جیسے جیسے گاڑی شہر کی پکی سڑکوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی دیہاتی کچے راستوں پر گامزن ہو رہی تھی، خالد کو یوں لگا جیسے وہ وقت میں پیچھے کی طرف سفر کر رہا ہو۔ شام کا سایہ پھیل رہا تھا اور فضائیں ایک عجیب سے سکوت میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ گاؤں کی حد میں داخل ہونے سے چند سو میٹر پہلے سڑک کے ایک ویران موڑ پر خالد کی نظر ایک پرانے اور پراسرار ڈھانچے پر پڑی۔ وہ ایک قدیم پتھروں سے بنا ہوا کنواں تھا جو اپنے آس پاس اگے ہوئے زہریلے پودوں اور جھاڑیوں میں ڈھکا ہوا تھا۔ وہ محض ایک عام کنواں نہیں تھا، اس کی لکڑی کے چوکھٹے کے گرد لوہے کی موٹی اور زنگ آلود زنجیریں کس کر لپٹی ہوئی تھیں، اور کنویں کے اوپر ایک بوسیدہ دھجیوں میں بٹا ہوا سیاہ کپڑا بندھا ہوا تھا جو تیز ہوا کے دوش پر کسی بھیانک پرچم کی طرح پھڑ پڑا رہا تھا۔ اس کنویں کو دیکھتے ہی خالد کے سینے میں ایک نامعلوم سا کھٹکا ہوا، ایک برفانی چبھن جو اس کے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں جاگی۔ اس نے گاڑی کے ڈرائیور سے پوچھا، یہ کنواں اس طرح زنجیروں سے کیوں جکڑا ہوا ہے؟ ڈرائیور نے آئینے میں سے خالد کو دیکھا، اس کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ لہرایا۔ اس نے جلدی سے نظریں چرائی اور گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے بولا، صاحب یہ منحوس جگہ ہے، اس کے قریب سے رات کے وقت گزرنا بھی گناہ ہے۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنواں بند ہی رہے تو اچھا ہے۔ خالد نے دل ہی دل میں اس بات کو دیہاتی توہم پرستی قرار دیا اور خاموش ہو گیا۔ جب خالد اپنے پرانے حویلی نما گھر پہنچا تو دادی جان سے اس کی ملاقات کا منظر انتہائی جذباتی تھا۔ دادی جان کی جسمانی حالت انتہائی نڈھال تھی، ان کا جسم کمزور اور سانسیں آکسیجن کے سلنڈر کی محتاج تھیں، لیکن ان کا ذہن حیرت انگیز طور پر تیز اور بیدار تھا۔ خالد نے جب ان کا نحیف ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو دادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خالد، میرا بچہ، تو آ گیا۔ دادی کی آواز میں ایک بے پناہ تڑپ تھی۔ ہاں دادی جان، میں آ گیا ہوں، اب آپ کو کچھ نہیں ہوگا، خالد نے ان کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا۔ پہلے 2-3 دن انتہائی پرسکون اور محبت کے ماحول میں گزرے۔ خالد دادی کے پاس بیٹھتا، ان کی ادویات کا خیال رکھتا اور ان کے بچپن کی باتیں سنتا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خالد نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ دادی جان کی آنکھوں میں صرف اپنے پوتے کے لیے محبت ہی نہیں تھی، بلکہ ایک خوف بھی تھا، ایک ایسا اندھا پراسرار خوف جو ان کی بوڑھی آنکھوں میں ہر وقت تیرتا رہتا تھا۔ جب بھی خالد ان کے کمرے سے باہر نکلتا، وہ اسے عجیب ترسی ہوئی اور خوف زدہ نظروں سے دیکھتی، جیسے وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی غائب ہو جائے گا۔ ایک شام جب صحن میں سنہری دھوپ دم توڑ رہی تھی اور فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، دادی جان نے گفتگو کا رخ ایک عجیب داستان کی طرف موڑا۔ خالد، دادی جان نے دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں اس گاؤں کی پرانی باتیں یاد ہیں؟ تمہیں لال بی بی کا نام یاد ہے؟ خالد نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں تو یہاں سے 7 سال کی عمر میں چلا گیا تھا، مجھے کچھ خاص یاد نہیں دادی۔ لال بی بی کون تھی؟ دادی جان نے ایک لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری۔ لال بی بی اس گاؤں کے کنارے پر رہنے والی ایک عورت تھی۔ وہ بے اولاد تھی، مگر اس کے پاس ایسی طاقتیں تھیں جن سے پورا گاؤں کانپتا تھا۔ وہ کالے جادو کی ماہر تھی۔ اگر کسی کو اپنی کوئی خواہش پوری کروانی ہوتی تو وہ لال بی بی کے پاس جاتا، لیکن لال بی بی کی ایک شرط ہوتی تھی، وہ اس خواہش کے بدلے اس انسان سے وہ چیز مانگتی تھی جو اسے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہوتی۔ خالد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سننا جاری رکھا۔ اسے لگا کہ یہ شاید دیہاتی قصے کہانیوں کا حصہ ہے،
दादी ने बात जारी रखी। फिर एक दिन गांव वालों ने देखा कि लाल बीबी की शरारतें हद से बढ़ गई हैं। लोग उसके जादू के भयानक नताइज से तंग आ गए। गांव के मर्दों ने उसे पकड़कर मार डाला और उसकी लाश को गांव के बाहर वाले इसी कुएं में फेंक दिया और उस पर लोहे की भारी जंजीरें लपेटकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। मगर उसके मरने के बाद भी उस कुएं से बुलावे आते रहे। जो भी रात के वक्त उसके करीब जाता या कोई मवेशी वहां पटक जाता, वो कभी वापस नहीं आता था। खालिद ने जहन में ड्राइवर की बातें दोहराईं और उसे अंदाजा हुआ कि ये खौफनाक कहानी गांव के हर फर्द की सोच और हाफजे में किस कदर गहराई तक रची बसी थी। अगली चंद रातें खालिद के लिए किसी भयानक ख्वाब में तब्दील हो गईं। पहली रात जब पूरा घर तारीकी में डूबा हुआ था, खालिद की आंख एक अजीब और घटिया बदबू से खुली। वो बासी, सड़े हुए पानी और कीचड़ की बू थी जो उसके एयर कंडीशन कमरे में इतनी शदीद हो चुकी थी कि उसका दम घुटने लगा। उसने जल्दी से लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। खिड़कियां और दरवाजे सब बंद थे। दूसरी रात जब वो रात के दरमियानी पहर सो रहा था, उसे अपने बिस्तर के पास किसी के चलने की आवाज़ आई। चुप चुप चुप, जैसे कोई गीले नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। खालिद का जिस्म खौफ से सुन्न हो गया। जब उसने हिम्मत करके लाइट ऑन की तो फर्श पर गीले कीचड़ से बने हुए इंसानी पांव के निशानात मौजूद थे, जो कमरे के दरवाजे से शुरू होकर सीधे उसके बिस्तर की दाएं जानिब आकर ख़त्म होते थे। तीसरी रात सबसे भयानक थी। रात के 2 बजे के करीब खालिद को अपनी खिड़की के शीशे पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज़ आई। उसके बाद एक औरत की आवाज़ गूंजी जो उसका बचपन का नाम पुकार रही थी, खालिदो, मेरी अमानत। खालिद चीखता हुआ बिस्तर से उठा। उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने की पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो अब मजीद उस अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने महसूस कर लिया था कि जो कुछ हो रहा था वो महज उसका वहम या कोई देहाती कहानी नहीं थी, बल्कि एक जिंदा और खूनखार हकीकत थी जो उसका ताक़ुब कर रही थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही खालिद दादी जान के कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर खौफ, थकन और शदीद गुस्से के असरात नुमाया थे। दादी जान, खालिद ने ऊंची और कांपती हुई आवाज में कहा, आप मुझे सच बताएं, इस घर में क्या हो रहा है? वो कुआं, वो लाल बीबी और रात को मेरे कमरे में गीले पांव के निशानात, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? दादी जान ने जैसे ही खालिद की बात सुनी, उनका चेहरा जर्द पड़ गया। उनका पूरा जिस्म कांपने लगा और उनकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे। वो बिस्तर पर बैठी हुई अपने हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दे। दादी जान की आवाज़ सिसकियों में डूब गई। मैंने सोचा था कि 25 साल और 7 समंदरों की दूरी उस बद्दुआ को तोड़ देगी, लेकिन वो डाइन कभी नहीं भूली। वो आज भी इसी कुएं में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। खालिद के कदम जमीन में गुड़ गए। क्या मतलब दादी, आप किस बद्दुआ की बात कर रही हैं? दादी जान ने अपने आंसू पूछे और हिचकियों के दरमियान वो खौफनाक सच बयान करना शुरू किया जो 25 साल से उनके सीने पर एक भारी पत्थर की तरह रखा हुआ था। 25 साल पहले जब तुम महज 7 साल के थे, उस गांव के जालिम चौधरी ने तुम्हारे दादा पर एक झूठा इल्जाम लगाया। चौधरी का अपना बेटा एक कत्ल का मुर्तकिब हुआ था, लेकिन अपनी इज्जत और बेटे को बचाने के लिए उसने रिश्वत देकर पुलिस और काजी को खरीदा और तुम्हारे बेगुनाह दादा को फांसी की सोली पर चढ़वा दिया। दादी की आंखों में एक पुरानी जला देने वाली आग की रमक चमकी। मैं अपने शौहर की नागहानी और मजलूमाना मौत पर पागल हो गई थी। मुझ पर इंतकाम का भूत सवार था। अक्ल और दीन का साया मुझसे उठ चुका था। मैं अंधेरी रात में लाल बीबी की झोंपड़ी में गई और उसके कदमों में गिरकर रोई। मैंने उससे कहा कि वो चौधरी और उसके पूरे खानदान को तबाह कर दे, उनका नामो निशान मिटा दे। खालिद ने सकते की हालत में दादी को देखा। लाल बीबी ने मेरी बात सुनी। दादी ने रोते हुए जारी रखा, उसने मुझसे कहा कि वो चौधरी के घर को शमशान घाट बना देगी, लेकिन बदले में वो मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज लेगी। उसकी नजरें हमेशा से तुम पर थीं खालिद। तुम 7 साल के एक खूबसूरत मासूम बच्चे थे। लाल बीबी बे औलाद थी और उसने मुझसे तुम्हें मांग लिया। आपने मुझे उस डाइन के हवाले करने का वादा किया। खालिद की आवाज में बेयकीनी और सदमा था। मैं उस वक्त जज्बात और गुस्से में अंधी हो चुकी थी। दादी ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे लगा कि ये बूढ़ी औरत सिर्फ बातें कर रही है, काले जादू में कोई ताकत नहीं होती। मैंने हाँ कह दी, लेकिन खालिद, जादू सच साबित हुआ। चंद दिनों के अंदर चौधरी का पूरा खानदान एक नागहानी बीमारी और पुरअसरार हादसात का शिकार होकर एक एक करके मर गया। जब चौधरी का खानदान खत्म हो गया तो लाल बीबी मेरे घर आई और उसने तुम्हें मांगा। दादी जान ने खालिद के हाथ पकड़ लिए। जब मैंने अपने सामने तुम्हें मुस्कुराते देखा तो मेरी ममता बेदार हो गई। मैंने उसके पांव पकड़ लिए। मैंने उसे कहा कि वो मेरी जान ले ले, मेरा घर बार ले ले, लेकिन तुम्हें छोड़ दे। लाल बीबी गजबनाक हो गई।
اس نے کہا کہ جادو کا قرض کبھی معاف نہیں ہوتا اور وہ اپنا حق لے کر رہے گی۔ اس واقعے کے 3 دن بعد گاؤں والوں نے لال بی بی کو مار کر کنویں میں پھینک دیا۔ مجھے لگا کہ طوفان ٹل گیا ہے، لیکن رات کو کنویں سے اس کی آوازیں آنے لگی۔ میں ڈر گئی اور میں نے تمہیں فوراً اپنے رشتہ داروں کے پاس لندن بھیج دیا۔ میں نے سوچا کہ اتنی دور وہ تم تک نہیں پہنچ سکے گی، مگر میں غلط تھی خالد۔ وہ مری نہیں ہے، وہ صرف انتظار کر رہی تھی۔ دادی کا انکشاف خالد کے لیے ایک ایسا بم تھا جس نے اس کے تمام عقلی دلائل کو پاش پاش کر دیا۔ وہ غصے، خوف اور نفرت کی ملی جلی کیفیت میں پیچھے ہٹا۔ اسے اپنے ہی گھر اور اپنی ہی دادی سے خوف اور وحشت ہونے لگی۔ آپ نے اپنی انا اور انتقام کے لیے میری زندگی کا سودا کر دیا؟ خالد نے زہریلے لہجے میں کہا۔ خالد میری بات سنو۔ بس دادی جان، بہت ہو گیا، خالد نے چیخ کر کہا۔ میں اس پاگل پن کا حصہ نہیں بنوں گا۔ میں ایک معقول انسان ہوں۔ میں لندن جا رہا ہوں، وہاں ان خرافات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ خالد نے اسی لمحے اپنے کپڑے بیگ میں ٹھونسے، دادی کی آہ و بکا کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور گاڑی بلا کر سیدھا اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اس منحوس گاؤں کی حدود سے باہر نکل جائے گا تو وہ محفوظ ہو جائے گا۔ لندن واپسی خالد کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی۔ جیسے ہی اس کا طیارہ ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترا اور وہ اپنے شاہانہ 3 منزلہ جدید مکان میں داخل ہوا، اس نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا۔ اس کی خوبصورت بیوی سارا اور اس کا 5 سالہ معصوم بیٹا آرین اس کے منتظر تھے۔ آرین کو اپنے سینے سے لگاتے ہی خالد کے دل سے سارا خوف دھل گیا۔ اس نے اپنے بچے کے سنہرے بالوں کو چوما۔ وہ اپنے بیٹے سے حد درجہ محبت کرتا تھا۔ آرین اس کی کائنات تھا، اس کی محنت کا حاصل، کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی۔ خالد نے دل میں سوچا، وہ دیہاتی بددعا میری زندگی کو چھو بھی نہیں سکتی۔ میں لندن میں ہوں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان کے ساتھ۔ یہاں کوئی لال بی بی نہیں ہے، کوئی کنواں نہیں ہے۔ اگلے 2 ہفتے انتہائی پرسکون گزرے۔ خالد نے اپنے کاروبار میں دل لگا لیا، اپنی میٹنگز اور پروجیکٹس میں مصروف ہو گیا۔ لیکن یہ سکون محض طوفان سے پہلے کا سکون تھا۔ 3 ہفتے بعد بھیانک علامات نے دوبارہ جنم لینا شروع کیا، اس بار لندن کے اس عالیشان گھر کے اندر۔ پہلی علامت ایئر کنڈیشن کے ڈکس سے آنے والی سران تھی۔ وہ وہی سڑے ہوئے کیچڑ زدہ پانی کی بو تھی جو خالد نے گاؤں کے کمرے میں محسوس کی تھی۔ خالد نے پلمبرز اور صفائی کرنے والوں کو بلایا، پوری بلڈنگ کی تلاشی لی گئی، لیکن بو کا کوئی ظاہری ذریعہ نہیں ملا۔ پھر ایک دن سارا نے ڈرائنگ روم کی الماری کھول کر دیکھی تو اس کے اندر سے گیلا، بدبودار اور بوسیدہ سیاہ کپڑے کا ٹکڑا ملا۔ وہ وہی کپڑا تھا جو گاؤں کے زنجیروں میں جکڑے کنویں پر پھڑپھڑا رہا تھا۔ خالد، یہ کیا ہے؟ سارا نے گھبرا کر وہ کپڑا خالد کو دکھایا۔ یہ ہمارے گھر میں کہاں سے آیا؟ اور اس میں سے سڑے ہوئے پانی کی بو کیوں آ رہی ہے؟ خالد کا رنگ فک ہو گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے سارا سے جھوٹ بولا۔ کچھ نہیں سارا، شاید باہر باغ سے کوئی کچرا آ گیا ہو، تم فکر نہ کرو۔ لیکن اصلی عذاب رات کے وقت شروع ہوا۔ رات کے گھپ اندھیرے میں جب پورا گھر خاموش ہوتا، خالد اور سارا دونوں کی آنکھ کھل جاتی۔ گھر کی راہداریوں سے ہلکی سرگوشیاں سنائی دیتی۔ کوئی عورت انتہائی بھیانک اور خوفناک لہجے میں آرین کا نام پکارتی تھی۔ آرین، میرا بچہ، نیچے آؤ۔ سارا خوف سے چیخ اٹھتی اور آرین کو اپنے سینے سے لگا لیتی۔ خالد، یہ کون ہے؟ اس گھر میں کون ہے؟ میں پولیس کو فون کرتی ہوں۔ خالد نے سارا کو روکا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس اس طاقت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ مکمل طور پر جان چکا تھا کہ لال بی بی کی بددعا نے 7 سمندر پار کر کے اس کا تعاقب کر لیا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو سچ بتانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر گل رہا تھا، خوف کی ایک ایسی دلدل میں دھس رہا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ صرف یہ دعا کر سکتا تھا کہ یہ ڈراؤنا خواب کسی طرح ختم ہو جائے۔ وہ جمعرات کی ایک تاریک اور بارش والی شام تھی۔ لندن میں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور کھڑکیوں کے شیشوں پر پانی کی بوندیں تیزی سے ٹکرا رہی تھیں۔ سارا اوپر کی منزل کے ماسٹر باتھ روم میں 5 سالہ آرین کو شام کا غسل دے رہی تھی۔ باتھ روم بے حد خوبصورت اور جدید تھا۔ سفید مرمر کے ٹائلز، سنہری نل اور ایک بڑا خوبصورت باتھ ٹب۔ آرین ٹب میں نیم گرم پانی اور جھاگ کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کی کھلکھلاہٹ کی آوازیں باتھ روم میں گونج رہی تھیں۔ خالد نیچے اپنے ہوم آفس میں بیٹھا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کھلی تھی لیکن وہ کچھ پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل نامعلوم خدشات سے ڈوب رہا تھا اور اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ اوپر سارا نے ٹب کے پاس بیٹھ کر آرین کے بالوں میں شیمپو لگایا۔ آرین، جلدی کرو بیٹا، پھر ہم نیچے جا کر آئس کریم کھائیں گے۔ آرین ہنس دیا۔ اوکے ماما۔ سارا تولیہ اٹھانے کے لیے ایک لمحے کے لیے مڑی۔ اسی سیکنڈ باتھ روم کی تمام لائٹس ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بجھ گئیں۔ پورا باتھ روم تاریکی میں ڈوب گیا۔
سارا گھبرا گئی۔ خالد، کیا لائٹ چلی گئی؟ پھر ایک دم سے باتھ روم کا درجہ حرارت 0 پر چلا گیا۔ سارا کی سانسوں سے دھواں نکلنے لگا اور اس کے ساتھ ہی وہ بھیانک سڑی ہوئی اور زہریلی بو اتنی شدید ہو گئی کہ سارا کو الٹی آنے لگی۔ ماما، آرین کی آواز میں اچانک شدید خوف شامل ہو گیا۔ سارا نے جلدی سے اپنے فون کی فلیش لائٹ آن کی اور ٹب کی طرف دیکھا۔ جو منظر اس کی نظروں کے سامنے تھا اس نے اس کے حواس باختہ کر دیے اور اس کی روح کو فنا کر دیا۔ باتھ ٹب کا صاف جھاگ والا پانی سیکنڈوں میں گاڑھے، گہرے اور کالے کیچڑ میں تبدیل ہو چکا تھا جس سے بلبلے نکل رہے تھے۔ خوبصورت باتھ ٹب غائب ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک تاریک اور خوفناک گڑھا بن چکا تھا جس کے اندر پرانے، ناہموار اور نم پتھر نظر آ رہے تھے۔ وہ لندن کا باتھ روم نہیں رہا تھا، وہ اس پراسرار اور ملون گاؤں کے کنویں کا منہ بن چکا تھا۔ کنویں کی گہرائی سے ایک وحشیانہ اور کراہت انگیز ہنسی گونجی، لال بی بی کی ہنسی۔ نہیں نہیں، سارا چیخی اور آرین کی طرف لپکی، لیکن اس سے پہلے کہ سارا بچے کو چھو پاتی، کالے کیچڑ سے بھرے ہوئے کنویں کے اندر سے 2 بھیانک سیاہ ہاتھ باہر نکلے۔ ان ہاتھوں کی انگلیاں غیر انسانی حد تک لمبی تھیں اور ان پر الجھے ہوئے سیاہ بال لپٹے ہوئے تھے۔ ان خونخوار ہاتھوں نے 5 سالہ آرین کی نازک کمر کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ماما! آرین نے اپنی زندگی کی سب سے دردناک چیخ ماری۔ آرین! سارا نے آرین کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ غائبانہ طاقت اتنی شدید تھی کہ اس نے آرین کو ایک ہی جھٹکے میں نیچے اس تاریک کالے کنویں کی گہرائی میں کھینچ لیا۔ پانی کے چھینٹے کا دھماکہ ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ سارا نے دیوانہ وار اس کالے گڑھے میں ہاتھ ڈالا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ کالا پانی اتنی ہی تیزی سے نالی کے ذریعے غائب ہو گیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ باتھ روم کی لائٹس واپس آ گئیں اور باتھ ٹب ایک بار پھر سوکھا، سفید اور خالی ٹب بن گیا۔ آرین غائب ہو چکا تھا، جیسے اس کا اس دنیا میں کبھی وجود ہی نہ رہا ہو۔ ٹب کے بالکل درمیان میں صرف ایک چیز پڑی ہوئی تھی، ایک بوسیدہ، گیلا اور سیاہ کپڑے کا ٹکڑا جس سے سڑے ہوئے پانی کی بو آ رہی تھی۔ جب خالد سارا کی دل دہلا دینے والی چیخیں سن کر سیڑھیاں پھاندتا ہوا اوپر پہنچا تو اس کا سامنا زندگی کے سب سے بھیانک منظر سے ہوا۔ سارا ٹائلز کے فرش پر گر چکی تھی، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا اور وہ خالی نظروں سے باتھ ٹب کی طرف دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہنس اور رو رہی تھی۔ وہ بات کرنے کے قابل نہیں رہی تھی، اس کی زبان سے صرف غیر واضح الفاظ نکل رہے تھے۔ خالد نے خشک ٹب کی طرف دیکھا اور اس کی نظر اس سیاہ کپڑے پر پڑی۔ اس لمحے خالد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ لال بی بی کو اس کا حق مل چکا تھا۔ لال بی بی نے خالد کو نہیں مانگا تھا، اس نے وہ چیز مانگی تھی جو انسان کو کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ 25 سال پہلے دادی جان کے لیے خالد ان کی کائنات تھا، لیکن دادی نے دھوکہ دیا اور اسے بچا کر لندن بھیج دیا۔ لال بی بی نے 25 سال انتظار کیا، یہاں تک کہ خالد خود ایک باپ بن گیا اور اس کا اپنا بیٹا اس کی کائنات بن گیا۔ لال بی بی نے اپنا قرض وصول کر لیا تھا، سود سمیت۔ خالد گھٹنوں کے بل بیتھ روم کے فرش پر گر پڑا۔ اس کے سینے سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے اس کے عالیشان گھر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن اس چیخ کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی کامیابی، اس کا پیسہ، اس کا لندن کا غرور، سب کچھ اس قدیم اور تاریک بد دعا کے سامنے راکھ بن چکا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی اب ایک ایسی دنیا میں زندہ لاش بن چکے تھے جہاں روشنی کی کوئی کرن باقی نہیں رہی تھی، اور لندن کے اس ٹھنڈے بیتھ روم میں صرف ایک خاموش، سڑے ہوئے پانی کی بدبو پھیلی ہوئی تھی، اس کنویں کی بدبو جو کبھی بند نہیں ہوا تھا۔ انسان اپنی مٹی اور وقت کے فاصلوں میں الجھ کر یہ بھول جاتا ہے کہ سفلی علم اور کالے جادو کے معاہدے کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ یہ تاریک قوتیں نہ وقت کی پابند ہوتی ہیں اور نہ سرحدوں کی۔ یہ روح کی گہرائیوں میں درج وہ ہولناک حساب کتاب ہیں جن کا حساب بلا کم و کاسط چکانا پڑتا ہے۔ جب شیطان سے اپنی نفسانی خواہشات اور انتقام کا سودا کیا جاتا ہے تو اس کی قیمت نسل بعد نسل وصول کی جاتی ہے۔ دادی کا انتقام تو 25 سال پہلے پورا ہو گیا تھا، مگر اس سودے کا تاوان قبر کی تاریکی کو چیرتا ہوا باہر آن نکلا تھا اور خالد کے وجود کی بساط لپیٹ چکا تھا۔ ڈائن لال بی بی مٹی تلے جا سوئی تھی، مگر اس کا قائم کردہ کالا جادو زندہ رہا، خاموشی سے اژدہے کی طرح کنویں میں بیٹھا، موقع کے انتظار میں۔ کالے جادو کا قرض کبھی معاف نہیں ہوتا، چاہے اس کے لیے قبروں کو چیرنا پڑے یا سمندروں کے بہاؤ کا رخ بدلنا پڑے۔
یہ بددعا خاندان کی رگوں میں زہر بن کر دوڑتی رہتی ہے اور آخرکار اس جگہ وار کرتی ہے جہاں انسان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ خالد کا اکلوتا بیٹا اس ہولناک حقیقت کا حتمی ثبوت تھا کہ جن روحوں کو ہم ماضی کے اندھیروں میں دفن سمجھتے ہیں، وہ اصل میں اپنے حساب کی آخری پائی وصول کرنے کے لیے قبر کی گہرائیوں سے بھی واپس لوٹ آتی ہیں۔